آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ٹرین دا ٹرینرز کے حوالے سے ہے جی. اور یہ میں انٹروڈکشن کرا رہا ہوں. اس کو ذہن میں رکھیے گا, ایک دو چیزیں بالکل واضح رکھیے گا کہ یہ میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو موجود ٹیچرز ہیں ان کو اپنی پریکٹسز میں یہ تبدیلیاں کر لینی چاہیے. یہ شاید تبدیلیاں جو میں ابھی سجیسٹ کر رہا ہوں یہ آپ اس وقت کے موجود انسٹیٹیوشنز میں رہتے ہوئے پرابیبلی پریکٹیکلی کر ہی نہیں سکیں گے, اس لیے کیونکہ آپ کے اوپر جو ڈیمانڈز ہیں, اور وہی جو ہم نے پیچھے ایک دو پروگرام سے بات کی, ریوارڈز اور پنشمنٹس کے جو اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, اگر آپ کو اپنی جاب سیکیور کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنی اس ویلیو کو کہ ہم بچوں کی کردار کی, بچوں کی مورل اپلفٹنگ میں, کردار کی تعمیر میں کچھ پارٹیسپیٹ کریں اور کچھ کنٹریبیوٹ کریں, اس کو نظر انداز کرنا پڑے گا. لیکن ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ موجود انسٹیٹیوشنز کے ٹیچرز کے اندر پریکٹسز کی تبدیلی نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ٹرینرز ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے موجود کام کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرنا چاہیں, اور جدھر موقع ہو اپنے انسٹیٹیوشنز میں جس جگہ پہ اور جس طرح سے موقع ملے وہ اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو بیسکس ہے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم ایز ٹیچرز اینڈ ایز فرینڈس اگر ہم لائف سکلز کے ٹرینرز بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہوگی وہ یہ ہے کہ ہم خود اپنا ذاتی ایک پرسنل ویژن کریٹ کریں اور ایک شیئرڈ ویژن کریٹ کریں اپنے ساتھ دوسرے فیسیلیٹیٹرز کے ساتھ مل کے اور دوسرے ٹرینرز کے ساتھ مل کے, اور یہ ہماری اس ٹریننگ کا حصہ ہے جی. when we start the training تو ہمارا سب سے پہلا سیشن اسی پر ہوتا ہے کہ how do we create a vision for ourselves and our students and children, کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک لانگر ٹرم ویژن. ہوتا کیا ہے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ جب تک ہم ایک لانگر ٹرم ویژن نہ رکھتے ہوں ہم بالعموم عام طور پر ہم آج کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں. یعنی آج ہی کی جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے اصل جنگ بن جاتی ہے اور اسی کو جیتنا ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو لانگر ٹرم ویژن تھا جس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے تھا ہم اس کو فراموش کر دیتے اور ہم اس سے مزید دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ایک ایٹیٹیوڈنل چینج ہے جس کو میں پروپوز کر رہا ہوں. The second thing is the basic principle, کہ یہ جو لانگ ٹرم ویژن آپ نے سامنے رکھا ہے یہ آپ کے اور یہ لانگ ٹرم ویژن بھی اور یہ بچوں کی نیڈز, بچوں کی اسٹوڈنٹس کی جو نیڈز ہیں, these should supersede everything else in our decisions as teachers and parents. جب ہم ایک لائف اسکلز کی ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کے سیشنز میں اس کے ہماری کانورسیشنز میں اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے اور ہم بچوں کی جو اس وقت کی ضرورتیں ہیں ان کو کیا سمجھ رہے ہیں, اور یہ چیز ہمارے ڈیسیجنز میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بن جائے. آپ یہ جانتے ہیں, آپ میں سے جو لوگ جو ٹیچرز ہیں وہ تو بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں, اور جو ٹیچرز نہیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس رہے ہوئے ہیں, اس لیے وہ اپنی اسٹوڈنٹ ایج سے جانتے ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو اس وقت موجود ہیں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے لیے بچوں کی ضرورت کوئی اہمیت نہیں رکھتی. یعنی وہ ان کے فیصلوں میں جو چیز آتی ہے, جو سب سے بڑے کرائیٹیریا ہوتے ہیں, وہ انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے, وہ ٹیچر کی ضرورت ہے, وہ ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہے, بچے کی ضرورت کیا ہے اور اس کو اس وقت کس طرح کا ماحول چاہیے, یہ بنانے میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کوئی رول پلے نہیں کرتے. ان کی ڈیسیجن کرائیٹیریا میں یہ شامل نہیں ہے. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اٹ شوڈ بی دا پرائمری ٹارگیٹ کہ ہمارا ہر فیصلہ اصل میں اس چیز کو دیکھے, کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے اس لائف سکلز کی ٹریننگ میں وہ پرائمرلی بچوں کی بہتری ہے اور بچوں کی اپنے اسٹوڈنٹس کی بہتری ہے. نمبر 3 جو لرننگ انوائرمنٹس ہیں اس کے بارے میں ایک پرنسپل کے طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں ریلیشن شپ سے وجود میں آتی ہیں, اور وہ ریلیشن شپس ایسے ہوں جو کہ ٹرسٹ اور سیفٹی پر مبنی ہوں. یعنی اگر آپ نے ایک لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کی ہے جس میں ٹرسٹ نہیں ہے تو کوئی بھی آدمی, یہ آپ خود اپنی زندگی کے تجربات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ماحول میں آپ ٹرسٹڈ فیل نہیں کرتے یا جس ماحول میں آپ سیف فیل نہیں کرتے, آپ مذاق نہیں کر سکتے, آپ کسی بات پر اعتراض نہیں کر سکتے بیکاز یو ڈونٹ فیل سیف, تو اس ماحول میں وہ
لرننگ نہیں ہو سکتی. یو کین ناٹ شیئر, اور جب آپ شیئر نہیں کر رہے تو لرننگ ختم ہو جائے گی. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز ٹرینرز از ٹو کریٹ دوز انوائرمنٹس جدھر ہماری جو ریلیشن شپس ہیں وہ ٹرسٹ اور سیفٹی پر وجود پذیر ہوں. چوتھی چیز جو اس میں ہے وہ ہے کریٹیکل سیلف ریفلیکشن. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, کریٹیکل سیلف ریفلیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ایکشن لیتے ہیں, جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ہمارے کچھ بلیفز ہوتے ہیں. عام طور پر انسان اپنے ان بلیفز سے واقف نہیں ہوتا یا ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہا ہوتا ہے, ان کے بارے میں بہت زیادہ حساس نہیں ہوتا, بلکہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک یونیورسل فیکٹ ہے. ان بلیفز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کا رویہ اور ریویو کا رویہ پیدا کرنا. مثال کے طور پر اگر آپ کو اپنے بچوں کے مذاق پر غصہ چڑھ جاتا ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹ سے یا ٹیچر سے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ ایک ازمپشن ہے آپ کی, اور اس ازمپشن کے نتیجے میں آپ کے رویے بنتے ہیں, اور وہ رویے جو ہیں وہ الٹیمیٹلی بچوں کے بیہیویئر پر اور بچوں کے کیریکٹر پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ خود ایک ٹیکنیکل سکل ہے کہ ہم ہاؤ ڈو وی بیکم مور کرٹیکلی سیلف ریفلیکٹیو. اپنی بلیفز, اپنی ازمپشنز کے بارے میں ہم کس طرح سے زیادہ ریفلیکٹیو ہو سکتے ہیں, اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. اور فائنلی جو بیسک اس میں سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں, اس میں ایک چیز جو ٹیچرز کے لیے اور ٹرینرز کے لیے ضروری ہے وہ ہے لائف لانگ لرننگ. یعنی ہم کبھی بھی اس جگہ پر نہیں پہنچیں گے کہ ہم کہہ سکیں کہ اب ہم نے سب کچھ جان لیا, بلکہ مزید جاننا, مزید ایکسپیرینس کرنا, مزید تجربات سے سیکھنا جو ہے, یہ ہمارا ایک ایز اے پرنسپل, ایز اے پری ریکوزٹ اس ٹریننگ کا حصہ بنے گی.